ایک مولانا صاحب تھے، وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ کچھ دے دلا کے میرا یہ کام کرا دیجیے گا۔ یہ ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جمعے میں وہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ رشوت مت دیں، کیونکہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ تجربہ یا ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کو بہر صورت حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے زندگی کے کئی ماہ و سال دینے پڑتے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، استاد یہ جو تعلیم آپ کو دیتے ہیں وہ اس تعلیم سے بہت مختلف ہوتی ہے جو آپ کو عملی زندگی میں سیکھنی پڑتی ہے یا جو آپ عملی زندگی میں فیس کرتے ہیں۔ استاد ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی ہو، یہ پہلے آپ کو تعلیم دیتے ہیں، پھر آپ سے امتحان لیتے ہیں، جبکہ زندگی پہلے آپ کا امتحان لیتی ہے اور پھر آپ کو کہتی ہے جی اب آپ پڑھ لیجئے یا سیکھ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے جو بڑی خطا کی ہے یا جو بڑا نقصان اٹھایا ہے اس سے آپ کس طرح سے آئندہ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ میں آپ سے گزارش کچھ ایسی کرنے لگا ہوں کہ جس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی پکڑی گئی۔ 1947 میں پاکستان بنا تو مذہبی جماعتوں کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی تھی، نہ ہی ایسٹ پاکستان میں اور نہ ہی ویسٹ پاکستان میں، اور اگر بالعموم دیکھیں تو دنیا میں بھی ان کو کہیں پر اس طرح کی کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو پھر فوجی ادوار آ گئے۔ فوجی ادوار میں جو حکمران تھے، یعنی جو مارشل ایڈمنسٹریٹر یا چیف آف آرمی ہوتے تھے، انہوں نے مارشل لا لگا لیا۔ تو یہ بنیادی طور پر ان مذہبی جماعتوں کے باسز تھے۔ باسز کیسے تھے کہ اختیار یا سٹک، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو سٹک تو جن کے پاس ہوتی تھی انہی کے پاس ہوتی تھی۔ یہ مذہبی جماعتوں کے اہلکار، ان کے رہنما یا ان کے جو رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ ساتھی ہوتے تھے یا ان کے پارٹی کے ممبران ہوتے تھے، وہ سب اپنے آقاؤں کی ہر بات پر یس سر کہتے تھے، اور ان کے آقا ان تمام مذہبی لوگوں کو چیک پوسٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ چیک پوسٹ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں شہر سے یا کسی بڑے قصبے سے باہر نکلتے ہیں تو پولیس نے ایک ناکہ لگایا ہوتا ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے موٹر سائیکل، گاڑی کے کاغذات دکھائیے، یہ آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے، شناختی کارڈ دکھائیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک چیک پوسٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں چیک پوسٹیں ختم ہو گئیں، پاکستان میں یہ خیر سے جاری ہے، کیونکہ جو معاشرے ترقی نہیں کرتے ہیں وہاں چیک پوسٹیں بڑھتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ آگے چلتے ہیں تو مذہبی لوگوں کو یا مذہبی جماعتوں کے کارندوں کو مارشل ایڈمنسٹریٹرز، جنہوں نے ملک میں مارشل لا لگائے، وہ انہیں چیک پوسٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ لوگ زندگی میں کئی طرح کی چیک پوسٹوں سے گزرتے ہیں۔ پہلی چیک پوسٹ، ہر کسی کے ذہن میں، دل میں خوف بٹھایا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف یہ اقدام اٹھا دیے جائیں گے، اس لیے تم باز رہو، کیونکہ لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیک پوسٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرے۔ جنرل ضیاء نے کیسے کیسے خوف پیدا کیا، تھوڑا گروپ لے آئے، لوگوں کو گلی کوچوں میں سونے سے منع کر دیا، کیونکہ حملہ آور لوگ ہو جاتے تھے اور انجانے میں کسی کو کوئی آ کے مار جاتا تھا۔ پھر لوگ گلیوں میں سونے کی بجائے گھروں میں سونے لگ گئے، پھر گھروں میں بھی اندر سونے لگ گئے، پھر دروازے بند کر کے سونے لگ گئے۔ تو ہمارے معاشرے میں خوف پیدا کیا گیا۔ تو یہ پہلی چیک پوسٹ تھی۔ جو اس چیک پوسٹ سے گزر گیا یا جس نے اپنی سیکورٹی کا بندوبست کر لیا، تو صاف ذرا اس کے دل سے یہ خوف تو نکل گیا، تو پھر اس کو اگلے چیک پوسٹ پر روک لیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مذہبی کارندے یہ کون سی چیک پوسٹ پر تھے۔ پھر خوف کے بعد جو اگلی چیک پوسٹ تھی وہ پولیس اسٹیشن تھا۔ آج بھی لوگ پولیس اسٹیشن جانے سے ڈرتے ہیں، پولیس والے کو دیکھ کر لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت کچھ ہوتا ہے پولیس اسٹیشنز پر، اور پولیس سے جڑے ہوئے لوگوں کے اختیارات کو دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں ان سے۔ تو یہ دوسری چیک پوسٹ ہے۔ پھر جو کوئی پڑھ لکھ گیا، جس نے کوئی بہتر ملازمت کر لی یا کوئی بہتر زندگی میں کاروبار کر لیے اور بہتر لوگوں سے کنیکٹ ہو گیا، تو صاف ذرا وہ بھی پولیس کی چیک پوسٹ سے مبرہ ہو گیا، اس سے بھی باہر نکل گیا۔ اب پولیس سے وہ ڈرتا نہیں۔ تو پھر ایک اگلی چیک پوسٹ انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے۔
اور یہاں پر ہیں یہ مذہبی کارندے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جس شدت کا فتویٰ دینا چاہیں لوگوں کے بارے میں فتویٰ دے دیں، کیونکہ مسجد بھی ان کے کنٹرول میں ہے، ممبر بھی ان کے کنٹرول میں ہے، لاؤڈ سپیکر بھی ان کے کنٹرول میں، تو جیسا مرضی ہے کسی کے بارے میں فتویٰ دے۔ تو پھر میجارٹی لوگ یہاں پہ ڈر جاتے ہیں کہ ایک پورے معاشرے کے خلاف وہ کس طرح سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی لیکس کی بات چل رہی ہے، اگر آپ اس پر بات کرنا شروع کریں کہ ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین دوبارہ سے نہیں پڑھنا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کہیں گے ریاست مدینہ، اور پھر اپنے ساتھ اپنے بہت سارے یہ جو تھم نیل پر آپ نے جن کی تصاویر دیکھی ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے مدرسے اور کنیکشنز ہیں، تو پھر یہ سب کچھ چیک پوسٹ اپنی لے آئیں گے اور فتویٰ، میں تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر یہ جو ہے نا وہ کسی کے اوپر کوئی بھی فتویٰ لگا سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ چیک پوسٹوں کے ذریعے ہمارے فوجی حکمران کنٹرول کرتے رہے۔ لیکن جب 70s میں سیاست پہنچی تو ایک مشکل درپیش آ گئی کہ ان مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو پتہ لگ گیا، حالانکہ مولانا مودودی جیسے بہت پڑھے لکھے شخص بھی ان میں تھے، اور بھی بہت سارے تھے، 9 ستارے تھے، ایئر مارشل اصغر خان بھی اس میں بڑے شعلہ بیان مقرر تھے، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتے، ان کو اپنا نمائندہ بنانا پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے التجا کی کہ اب تو آپ آگے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نکالیں، آپ کی پوری چھتری ہمارے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو پائے ہیں 77 کے انتخاب میں، تو آپ ہماری کو مدد کیجیے، کسی اور طریقے سے ہمیں اس منزل تک لے جائیے جہاں پر ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ان کے آقا جنرل ضیاء الحق نے جو پورا اسلام ہمیں بتاتے رہے، اور اخیر پر پاکستان میں مذہب کی بھی یعنی جڑیں کاٹ گئے اور پاکستان کی بنیادیں بھی ہلا گئے، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو دریافت کر لیا، جنیجو کی پیٹھ میں چھرک ہو۔ پہلے تو انہوں نے خیر جنیجو کو دریافت کیا، لیکن وہ ان کے قابو نہیں آیا کیونکہ ایک باشعور انسان تھا، تو پھر نواز شریف صاحب آ گئے۔ یہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر گوف اور بدھو قسم کے لوگوں کو آگے لانا پسند کرتے ہیں۔ آپ پنجاب کے کئی گورنرز دیکھیں جو کہ جنرل ضیاء کے دور میں لگے ہوئے تھے، تو ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کو ان کی شکل پر لکھا ہوا نظر آتا تھا کہ یہ گف ہیں، یہ یعنی سمجھتے نہیں۔ تو بہرکیف نواز شریف صاحب ان کو ایک ایسے مل گئے کہ جو کچھ کہیں گے یس سر۔ تو اگر آپ نواز شریف صاحب کی ارلی 80s کی تصاویر دیکھیں جو جنرل ضیاء کے ساتھ ہیں، تو وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک بادبا ملاحظہ حکمران کے آگے غلام کھڑا ہوتا ہے، ویسے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ بہرکیف نواز شریف صاحب کے ذریعے ان مذہبی جماعتوں سے بہت سارے لوگ نکال کے مسلم لیگ نواز میں شامل کر دیے گئے، اور یوں آڈیو اور ویڈیو لیکس کا سلسلہ چل نکلا، کیونکہ یہ کئی طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو نواز شریف صاحب کے دور میں کیسی کیسی تصاویر اور کیسی کیسی گفتگویں اور کیسی کیسی چیزیں کی گئی، تو یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ، اور یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے ہے؟ یہ جماعت اسلامی سے ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کرتے کرتے اتنے زیادہ پینیٹریٹ کر گئے معاشرے کے مختلف طبقات میں کہ ان کے اپنے بھرتی کیے ہوئے لوگ جونیئر سے جونیئر اور سینئر سے سینئر ہر جگہ پہ پہنچ گئی۔ تو ان کے آقاؤں کو خیال آیا کہ نہیں، اس کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہیے ورنہ یہ تو بہت بڑا مافیا بن جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو لے، عمران خان صاحب بھی آپ کو مذہب کا نام، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں جماعت اسلامی کے بہت قریب ہوں، تو ان کی جماعت کے جتنے لوگ ہیں، یہ عارف علوی کہاں پہ جماعت اسلامی سے ہے، یہ محمود رشید کہاں سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، یہ اعظم سواتی کہاں سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے، بلکہ پہلے شروع میں میرے خیال میں اس کے خاندان کے کچھ لوگ جماعت اسلامی میں ہی تھے۔ پھر یہ چودھری صاحب ہیں تھم نیل پر جن کی تصویر ہے، تو یہ بھی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک خاص ذہن رکھتے ہیں، اس ذہن میں وہی کچھ ہے جو عمران خان صاحب کی آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہے ہیں، یہ سب اسی کیٹیگری کے ہیں۔ مریم اور نواز شریف کہتے ہیں لوگوں کو
تمہاری ویڈیو آ جائے گی، میرا منہ نہ کھلواؤ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کے لوگ. تو الٹیمیٹلی بات وہیں پہنچتی ہے کہ مٹی تھا میں، خمیر جو ہے نا، جہاں کی مٹی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو باہر صورت پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایکسپوز ہو گئے. آپ دیکھتے جائیے کہ جماعت اسلامی سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے تھے وہ ان جماعتوں میں ہیں، اور یہ بنیادی طور پر آپ کے سامنے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ان کے ناپختہ ذہنوں میں پلتا رہتا ہے. رانا ثناء اللہ آج کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو شاید وہ قوم لوط سے تعلق رکھتے تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی جماعتیں ہیں اور مذہب کے پیچھے کس طرح سے یہ چھپتے ہیں. تو بس آپ سے گزارش صرف اتنی سی کرنی تھی کہ آپ توجہ دیجئے، دھیان دیجئے، اور ان کے کارنامے اس پر آپ نگاہ دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قصور جو ہے وہ بظاہر تو نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کا ہے یا عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کا ہے، لیکن حقیقت میں پکڑی جماعت اسلامی گئی ہے. کیونکہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہے. یعنی وہ اس سے ڈسٹنس نہیں اختیار کر رہے، وہ اس کو کنڈیم یا اس کو برا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا ہونہار ذہن ہے ان کا اور کتنی خوبصورت وہ گفتگو فرما رہے ہیں. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں کون لائے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، ان کے ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. لیکن جس بات سے معاشرے کو فرق پڑ رہا ہے وہ عارف الوی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے. بس اس کو خریدنے کی، اس کو ایکسپلور کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بقایا عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں یہ اس چیز کو ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ جناب یہ تو اصلی نہیں ہے، یہ تو جعلی. جب کہ عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو. تو بھائی جب اتنے عام ہو جائیں اور پھر آپ کے ہی موسم، آپ کے ہی باسز آپ کی تمام چیزیں اشکار کر رہے ہیں تو اس میں لوگ کیا کریں. تو ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. تو غلطیاں سابق وزراء اعظم نواز شریف اور عمران خان کی پکڑی جماعت اسلامی کی ہے کیونکہ ذہن اسی کا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں پر سے اس کا خمیر اٹھا تھا. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.